أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. پچھلے رکوع کے اندر بھی طلاق سے متعلق ہدایات اور کچھ مسائل کا بیان آیا تھا. اس رکوع کی ان 2 آیت کے اندر بھی طلاق سے متعلق ہی ایک حکم ہے اور نومولود بچے کو دودھ پلانے سے متعلق حکم مذکور ہے. زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی تھی تو اب اس مطلقہ عورت کے جو اولیاء ہوتے تھے، جو اس کے سرپرست ہوتے تھے، وہ اس کا دوسرا نکاح کرانے میں رکاوٹ بنتے تھے، اس کو عیب سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ عورت اب بغیر نکاح کے ہی رہے. تو سرپرست چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، جو بھی ہو، اپنے گھر کی متعلقہ عورتیں اگر وہ اپنے سابقہ شوہر سے ہی طلاق کے بعد دوبارہ نکاح میں جانا چاہیں یا کسی اور شوہر سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ رکاوٹ بنتے تھے. اسی طرح زمانہ اسلام میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی اور طلاق جو شوہر نے دی تھی وہ طلاق رجعی دی تھی، جس کے اندر عدت گزرنے سے پہلے خود شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ بیوی کو نکاح میں لوٹا لے، اور عدت گزرنے کے بعد پھر اگر خواہش ہو تو نکاح کر کے پھر بیوی بنا سکتا ہے. تو ادھر معقل ابن یسار کے بہن کو اس کے شوہر نے طلاق رجعی دی اور عدت گزر گئی. اس کے بعد پھر خواہش ہوئی اور ان کی بہن کے اندر بھی رغبت تھی اپنے اسی شوہر کی طرف، اور دونوں نے پھر باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہا. تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوٹ بنے اور قسم کھا لی کہ میں اپنی بہن کو اس شخص سے نکاح کرنے نہیں دوں گا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جو فیصلہ فرما دیں میں اس کے اوپر راضی ہوں، اب رکاوٹ نہیں بنوں گی. فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی مدت پوری کر لیں، ان کی جو طلاق کی مدت ہے 3 ماہواری وہ مدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو مت روکو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، جن شوہروں نے ان کو طلاق دیا ہے ایسی کہ اب عدت کے بعد گزرنے کے بعد بھی دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے. طلاق رجعی دیا ہے، طلاق مغلظہ 3 طلاق نہیں دی ہے. تو اب اگر اپنے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہیں یا کسی اور دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو، تمہیں اس کا حق اور اختیار نہیں ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف،
جب کہ وہ لوگ آپس میں رضامند ہوں، وہ بیویاں وہ شوہر آپس میں رضامندی کے ساتھ بھلائی اور دستور کے مطابق خیر خواہی کے ارادے سے، ظلم کے ارادے سے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ پھر دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہیں، تو اے سرپرستوں تم اپنی عورتوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ جو بھی مومن ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ہر ایسے شخص کو یہ نصیحت ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی عورت، اس کی بیٹی چاہے بہن مطلقہ ہو جائے اور پھر وہ طلاق کے بعد اپنے پہلے شوہر سے یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو تمہیں اس میں رکاوٹ نہیں بننا ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی تمہارے لیے انتہائی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ عورت پہلے سے اس کے نکاح میں رہ چکی ہے، دل اس کی طرف بھی راغب ہے، اگر اسی کے ساتھ پھر دوبارہ نکاح میں چلی جائے تو وہ اس کی عفت و عزت کی یہ زیادہ سلامتی اور پاکی کا ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کا دل تو راغب ہے اپنے پہلے شوہر کی طرف اور باپ نے اور بھائیوں نے زبردستی کہیں اور کرا دیا تو اس کو پاک دامنی حاصل نہیں ہوگی، یا اس کو نکاح کرنے ہی نہیں دیا تو اس کی عصمت کی اور عزت کی اس میں حفاظت نہیں ہے۔ جدھر اس کا دل مائل ہو رہا ہے، جس کی طرف اس کا دل راغب ہے اور پہلے وہ اس کے نکاح میں رہ چکی ہے، اس کے مزاج کو سب کچھ جانتی پرکھتی ہے، اگر اسی کی طرف نکاح میں جائے گی تو اس کی زندگی زیادہ محفوظ ہے، اس کی عصمت اور عزت کی سلامتی اسی میں ہے، نہ یہ کہ اس کو روکنے میں یا کسی اور کے اوپر مجبور کرنے میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، مستقبل میں کیا ہوگا یہ بات اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اس اندیشے سے کہ آج ایک مرتبہ طلاق دیا ہے پھر دوبارہ نکاح کریں گے تو پھر کہیں طلاق نہ دے کر اس سے ہماری بہن بیٹی کھلواڑ نہ بنا رہے، لیکن یہ تمہیں نہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بیوی راضی ہے، وہ اس کے مزاج کو، نفسیات کو ساتھ میں رہ کر سب پرکھ چکی ہے، تو تمہیں رکاوٹ نہیں بننا ہے، نکاح کرنے دو۔ نکاح کا جو مقصد ہے زندگی کی پاکیزگی، عصمت و عزت کی حفاظت، یہ اسی کے اندر زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر طلاق سے متعلق ایک ہدایت آ گئی کہ مطلقہ عورت عدت گزرنے کے بعد اگر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنی چاہے، بشرطے کہ اس نے 3 طلاق نہ دیا ہو، 3 طلاق دینے کے بعد اب پہلے شوہر کے نکاح میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق دے کر اس کو آزاد کیا تھا، اب عدت گزرنے کے بعد پھر مرد کا بھی میلان ہو رہا ہے، بیوی بھی چاہ رہی ہے یا کسی اور سے نکاح کرنی چاہ رہی ہے، تو سرپرستوں کو روکنے کا حق نہیں ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة۔ اب یہاں سے رضاعت اور بچے کو دودھ پلانے سے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں۔ اس ایک آیت کے اندر 3-4 مسئلے کا تقریباً تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 مکمل سال، پورے 2 سال مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو پوری کرنا چاہیں، جو چاہتے ہیں کہ پوری مدت بچے کو دودھ پلائیں، تو ان کے لیے آخری حد 2 سال ہے، وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، ورنہ کسی وجہ سے اس سے پہلے بھی چھوڑنا چاہیں تو گنجائش ہے، لیکن مدت پوری کرنا چاہیں تو آخری حد 2 سال ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مولود لہو پر یعنی باپ کے ذمے ان عورتوں کا کھانا پینا اور کپڑا ہے دستور کے مطابق۔ اگر عورت کو طلاق دے دیا ہے مرد نے اور گود میں بھی بچہ ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اگر وہی اس کی مطلقہ بیوی اس کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اسی سے پلوانا چاہ رہا ہے اور وہ بھی پلانے پر راضی ہے، تو اس کی اجرت طے کی جائے گی۔ اگر کوئی اجرت نہ طے ہو سکی تو جتنے دن وہ دودھ پلا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی صحت اس بچے کے ساتھ گلا رہی ہے، تو عورت کا کھانا اور کپڑا دودھ پلانے کے عوض اس شوہر کے ذمے ہوگا۔
یہ ان بیویوں کے لیے ہے جن کو طلاق دی گئی ہے، اور جو عورتیں مرد کے نکاح میں ہی ہیں ان کا تو اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، لیکن اس کے باوجود بطور تبرع اور احسان کے شوہر اس کے ساتھ کچھ خیر خواہی کر دے تو یہ بھی اس کی اخلاقی ذمہ داری کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عورت کی بھرپور بدن کی طاقت گلتی ہے جو بچہ چوستا ہے، اس لیے اس کی غذائیت کے لیے، اس کی توانائی کے لیے، جیسے وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا کر اس کو طاقت فراہم کر رہی ہے، تو شوہر کی بھی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کا، اس کی صحت کا اور اس کے دودھ پلانے کے زمانے کی ایسی خوراک کا جس کو اس کو توانائی بھی ملے اور مزید دودھ اتر کر بچے کے لیے غذا کا ذریعہ بنے، یہ خیال رکھنا ضروری ہے، جو عموماً ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر اور خصوصاً جوائنٹ فیملی کے اندر بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر مطلقہ ہے، بچہ پیدا ہوا تھا اور دودھ پلانے کی ہی عمر میں چل رہا ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، تب تو وہ باقاعدہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو پورا اس کو دودھ کی اجرت دے گا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق اس کو اجرت دی جائے گی، اس کا رزق اور اس کا کپڑا سب کچھ اس کو دیا جائے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، پھر آگے فرماتے ہیں کہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، یہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوگا، جب معاملہ ایسا ہو جائے، میاں بیوی میں دوری ہو جائے اور پھر اس کے شوہر کا کوئی بچہ ہے، اسی عورت سے اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، تو اب اس معاملے میں ایسی کوئی شکل نہیں نکالی جائے گی، ایسا کوئی راستہ نہیں طے کیا جائے گا کسی ایک کو تکلیف ہو۔ مثلا عورت کی جتنی صحت ہے اس سے زیادہ اس کو مکلف کیا جائے، عورت کی صحت ایسی ہے کہ وہ سال بھر دودھ پلا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پوری مدت اگر وہ دودھ پلائے تو انتہائی کمزور ہے، ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے کہ زیادہ دنوں تک بچے کو دودھ نہ پلاؤ ورنہ تمہاری صحت کے لیے خطرہ ہے۔ تو اب ایسی عورت کو مجبور کرنا کہ نہیں تم کو مکمل 2 سال پلانا ہے، یا وہ اجرت جو معقول اجرت بنتی ہے اس کو یہ کہنا کہ نہیں ہم اتنا نہیں دیں گے، اس کا آدھا اور کم سے کم کرنا، تو یہ اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنانا یہ صحیح نہیں۔ اور شوہر کی حال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر وہ یومیہ 50 روپیہ دے سکتا ہے کہ ہم دودھ پلانے کا ڈیلی 50 روپیہ دیں گے، اب بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو کہ نہیں ہم کو 500 چاہیے، 1000 چاہیے، جو شوہر کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھر سے مطالبہ میں غلو ہو نہ ادھر سے دودھ پلوانے میں غلو ہو، اعتدال کے ساتھ دونوں کی طاقت کا لحاظ ہونا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، آگے اللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ ماں کو بچے کے سبب نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب ماں کو بچے کے سبب نقصان پہنچانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ ماں طلاق ملنے کے بعد بھی اس کی خواہش ہے کہ اس بچے کو ہم ہی دودھ پلائیں، وہ میری کوکھ سے پیدا ہے تو میں ہی دودھ پلاؤں، لیکن شوہر کہے کہ نہیں اب میں نے اس کو طلاق دے دیا، میں اس سے نہیں پلواؤں گا، میں کسی اور عورت سے پلواؤں گا، تو یہ اس ماں کے ساتھ زیادتی ہے۔ یا اگر ماں نہیں پلانا چاہ رہی ہے، زبردستی اس کو مجبور کرنا کہ نہیں ہم تم ہی سے پلوائیں گے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا، بچے کے سبب ماں کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح اس میں یہ شکل بھی ہے جو ابھی ہم نے پہلے بتائی کہ وہ 2 سال مکمل پلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، ہم مجبور کریں کہ نہیں مکمل 2 سال پلانا ہے، وہ کہہ رہی ہم 6 مہینے پلائیں گے، آپ کہہ رہے سال بھر پلانا پڑے گا، وہ کہہ رہی سال بھر پلائیں گے، آپ کہہ رہے 1.5 سال 2 سال پلانا پڑے گا، تو یہ بچے کے سبب ماں کو ہے نقصان پہنچانا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اجرت کے معاملے میں اجرت معقول ہونی چاہیے، یومیہ مثال کی طرف 50 روپیہ، آپ 10 روپیہ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے عورت کو ضرر پہنچانا، تو کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو بچے کے سبب کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بچے کا حال یہ ہے کہ مختلف عورتوں کی کوشش کی گئی، کسی کا وہ منہ نہیں لگا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے، تو صرف اپنی حقیقی ماں کا پی رہا ہے۔ اب ماں طلاق ہونے کے بعد ایسی حالت میں بضد ہے کہ ہم نہیں پلائیں گے،
اب باپ کو ضرر ہوگا، بچے کے لیے بے چین ہوگا، اس کو کہیں خوراک نہیں مل رہی ہے، تو باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے اجرت کے معاملے میں اس کی طاقت ڈیلی 50 روپیہ دینے کی ہے، وہ مطالبہ ہو رہا ہے ہم کو 500 چاہیے، 100 چاہیے، تو دونوں طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کو لے کر نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمہ یہی حکم ہے۔ اگر مثلاً کسی بچے کا باپ مر گیا، طلاق دی بیوی کو اس نے، اور اس کے بعد خود اس کا انتقال ہو گیا، اب دودھ پیتا بچہ ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہی ذمہ داری جو اس باپ کے وارث ہیں، اس کے چچا دادا، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اگر اسی عورت سے دودھ پلوائیں گے تو اجرت کے ساتھ، اور پھر اس میں اس عورت کا لحاظ کریں گے، اس کی طاقت ہے سال بھر پلانے کی تو زیادہ کا پابند نہیں کریں گے۔ معقول آپ کی طاقت کے مطابق بھی ہے، معقول اجرت 50 روپیہ یومیہ ہونی چاہیے، آپ اس سے زیادہ کم نہ کریں، اور وارث کی طاقت 50 سے زیادہ دینے کی نہیں ہے تو بیوی بھی اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ ہاں البتہ وارث کے لیے ایک چھوٹ یہ ہے کہ اگر اس بچے کے باپ نے کوئی مال اور جائیداد چھوڑا ہے جس کا بھی یہ دودھ پیتا بچہ وارث بن گیا، تو اب وارث لوگ شرعی دستور کے مطابق اس بچے کے مال میں سے جو اس کو باپ کی وراثت میں ملا ہے اس کے دودھ پلانے کی اجرت دے سکتے ہیں، اور بچے کی وراثت میں بچے کو کچھ نہ ملا ہو، باپ نے کچھ نہ چھوڑا ہو، تو اب اس کے دادا چچا جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے خرچہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپسی رضامندی اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ 2 سال پر یا اس سے مدت سے پہلے جب بھی اگر دونوں آپسی رضامندی سے راضی ہو جائے کہ بھائی اب ہمارا معاہدہ ہوا تھا دودھ پلانے کا کہ تمہارے بچے کو دودھ پلاؤ گی، یہ تم کو اجرت ملے گی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے، بشرطے کہ بچے کو بھی اب چھڑانے سے کوئی ضرر نہ ہو، تو اگر عورت اور مرد آپسی رضامندی سے دودھ چھڑا لیتے ہیں فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم کسی دودھ پلانے والی سے دودھ پلانا چاہو، شوہر چاہ رہا ہے کہ ہم عورت سے نہ پلائیں اور عورت بھی راضی ہے یا عورت بھی پلانا نہیں چاہ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم وہ مزدوری عطا کر دو جو تم نے دیا معروف کے ساتھ۔ کسی دودھ پلانے والی کو جو معاہدہ ہوا ہے معاہدے کے مطابق اس کو اس کی پوری اجرت حوالے کر دو، دے دو، تو کسی اور سے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح کی ہدایات کے موقع پر عموماً قرآن اللہ سے ڈرنے اور تقوی کی تلقین کر دیتا ہے۔ ان احکامات کے اندر کمی اور زیادتی کا احتمال رہتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے زیادتی ہو جائے، بیجا مطالبہ ہو جائے، کبھی مرد کی طرف سے ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ احکام بیان کرنے کے بعد متنبہ فرما دیتے ہیں کہ ان احکام کو برتنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی بھی طرف سے بھی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یقین رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کیسا کر رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ترتیب کے ساتھ اس کتاب کے اندر آسان پیرائے میں 4 مسئلے لکھے ہوئے ہیں، میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا کے اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق متعدد احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ ماؤں پر نومولود بچوں کا اخلاقی حق ہے کہ وہ ان کو دودھ پلائیں، کسی میڈیکل عذر کے بغیر خواہ مخواہ دودھ پلانے سے گریز یا انکار مناسب نہیں، جیسا کہ آج کل عموماً ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب نکاح میں ہیں، طلاق نہیں ہوئی ہے، کہ بہت سی عورتیں اپنی صحت کے لیے وہ نہیں چاہتی کہ ان کو بچوں کو مکمل دودھ پلائیں، وہ چند مہینے کے بعد چھڑا دیتی ہیں، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے، اس سے بچے کی صحت ڈاؤن ہوگی، اس کو نقصان پہنچے گا۔ نومولود کے لیے کچھ سالوں تک، 2 سالوں تک اس کے حق میں ماں کے دودھ سے زیادہ مضبوط طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ماں کو مکمل پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی شروع میں نے کہا تھا کہ یہ شوہروں کی ذمہ داری بھی ہے
کہ جب وہ دودھ پلا رہی ہیں ان کے بدن کی بہت بڑی طاقت نکل کر بچے کے بدن کا حصہ بن رہی ہے، تو ان کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، ان کے اندر کمزوری آ رہی ہے، تو ان کو غذائیں کھلائی جائیں، وہ چیزیں کھلائی جائیں جو ان کو بحال بھی رکھیں ان کی صحت کو، اور مزید مقدار میں دودھ پیدا کرے تاکہ بچے کی زیادہ سے زیادہ غذا فراہم ہو۔ تو بغیر کسی عذر کے، صحت ایسی ہے کہ ڈاکٹر منع کر دے، ماہر ڈاکٹر، کہ تم زیادہ دودھ پلاؤ گے تو آگے تمہاری صحت کو خطرہ ہے، اگر عذر کی بنا پر عورت بچتی ہے اور چند دن کچھ دن پلا کر چھوڑا دیتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بچے کے ساتھ بے مروتی ہے۔ دوسرے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک ہے۔ جو ماں باپ پوری مدت دودھ پلانا چاہتے ہوں وہ پیدائش کے بعد 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ جمہور فقہا اور حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے، اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال کہتے ہیں، اس پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اس پر بھی عمل کی اجازت ہے۔ فقہا کے اختلاف کا یہی فائدہ ہوتا ہے، مثلا کوئی بچہ انتہائی کمزور ہے، 2 سال دودھ پینے کے بعد بھی بالکل اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تو اب یہاں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر گنجائشاً اجازت دی گئی ہے کہ ایسے بچوں کو مزید 6 مہینہ اور پلا دیا جائے، اس لیے کہ ماں کے دودھ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے بچے کے لیے، تو وہ مجبوری کے وقت میں ہے۔ عام بچوں کے لیے عمومی جو حکم ہے 2 سال۔ تیسرے، اگر دودھ پلانے کے وقت نومولود کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں باقی نہ رہے، طلاق ہو گئی، تو اب اس مرد پر دودھ پلانے والی عورت کی اجرت واجب ہوگی، مطلقہ ہو گئی ہے تو اب اجرت دینا واجب ہے۔ اگر باہم اجرت طے کر لی تھی تو وہی اجرت واجب ہوگی، آپسی مشورے سے جو طے ہوئی، اور اگر جو اجرت طے نہیں کی تھی، بغیر اجرت طے کیے ہوئے ویسے ہی وہ پلانے بھی لگی، یہ پلوانے لگا، تو کہہ رہے کہ اس مدت میں دودھ پلانے والی عورت کا کھانا اور کپڑا واجب ہوگا، اس کو کھانا دینا پڑے گا اور ان ایام میں اس کو کپڑا دینا پڑے گا۔ اگر کھانے اور کپڑے کی نوعیت واضح نہ کی ہو تو مروجہ طریقے کے مطابق اجرت ادا کرنی ہوگی۔ بالمعروف سے اسی طرف اشارہ ہے، جو شرعی ضابطے کے مطابق مفتیان کرام سے اور شرعی قاضی سے معلوم کر کے واضح بنا ہو کہ ہم اس کو کس معیار کا کھانا دیں اور کیسا کپڑا دیں، تو ایسی جگہوں پر جا کر شرعی دستور کے مطابق اپنے معاملے کو طے کرایا جائے گا، لیکن بہرحال اجرت دی جائے گی۔ ماں کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ کہا تھا لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ کہہ رہے ماں کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور اصرار کیا جائے کہ نہیں وہی دودھ پلائے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دودھ پلا سکے، اور یہ طلاق دینے والا شوہر مجبور کرنا چاہ رہا ہے کہ وہی دودھ پلائے، تو یہ ہے ماں کو ضرر پہنچانا۔ یا ماں دودھ پلانے کو تیار ہو اور بچہ کا باپ کسی اور سے دودھ پلانا چاہے، یہ بھی ضرر پہنچانا ہے۔ اور باپ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ باپ مفلس ہے، تنگ دست ہے، کسی اور سے دودھ پلوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی اور عورت کو رکھ کر اس سے دودھ پلوائے اور اس کی متعلقہ ماں کو چھوڑ دے، اور ماں خواہ مخواہ دودھ پلانے سے انکار کرتی ہو، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بلا عذر انکار کر رہی ہو، یا ماں متعلقہ ہو اور مجوزہ اجرت سے زیادہ کی طلبگار ہو، جتنی اجرت ہونی چاہیے عام طور سے اس سے زیادہ مانگ رہی ہو، تو یہ باپ کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کا وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کے ذمے بھی یہی حکم ہے، یعنی باپ کا انتقال ہو جائے اور نومولود خود صاحب جائیداد ہو تو اسی جائیداد سے دودھ پلانے کی اجرت ادا کی جائے۔ اگر وہ خود مال کا مالک نہ ہو تو نومولود کے جو محرم رشتہ دار اس سے میراث کے حقدار ہوں ان پر بچے کا نفقہ اور دودھ پلانے کی اجرت واجب ہوگی۔ اگر ایک سے زیادہ وارث ہوتے ہیں تو ان سب کو اپنے حصے میراث کے تناسب سے دودھ پلانے کی اجرت ادا کرنی ہوگی۔ اس کے باپ کے ایک نہیں کئی وارث ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے کہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ بن رہا ہے، تو حصے کی مقدار کے اعتبار سے سب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس نولود بچے کی دودھ پلانے کا خرچہ برداشت کریں۔ پھر آگے کہا تھا کہ اگر دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں، اس پر لکھتے ہیں یعنی 2 سال کی مدت سے پہلے بھی باہمی رضامندی سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے،
کوئی ضروری نہیں کہ 2 سال مکمل ہی کرایا جائے. اگر دونوں راضی ہیں اور بچے کے لیے بھی کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ زوجین باہمی مشورے سے کسی دایا سے دودھ پلوائیں، کسی اور عورت کو اجرت پر کسی دائی سے دودھ پلوائیں اور اسے مناسب اجرت ادا کریں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب خود بچہ کو اس سے غیر معمولی ضرر نہ پہنچے. اگر بچے کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ ماں کو چھوڑ کر کسی اور کا دودھ پیے گا تو اس کو وہ طاقت نہیں پہنچے گی، یا 2 سال سے پہلے چھڑا دیا جائے گا تو کمزور رہ جائے گا، بچے کو کوئی ضرر نہ ہو تو 2 سال سے پہلے چھڑانے میں یا ماں کو چھڑا کر کسی اور سے پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مستند اور معتبر ڈاکٹر کی رائے میں قبل از وقت بچے کو ماں کے دودھ سے محروم کر دینا قابل لحاظ نقصان کا باعث ہو تو پھر ماں کے لیے بلا عذر قبل از وقت دودھ کا چھڑانا یا کسی اور سے دودھ پلوانا درست نہیں ہے. یہ آج کی 2 آیتوں کے اندر ایک مطلقہ کے نکاح اور دودھ پیتے بچے سے متعلق یہ ہدایت آ گئی. اس سلسلے میں عموماً ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق